الف لام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آخری دو آیتیں سورہ بقرہ کی، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی کیا جگہ ہے ہمارے لائف میں، ہماری زندگی میں، اسلام میں، وہ آج ہم کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم سنتے آئے ہیں اباؤٹ دا لاسٹ ٹو آیز آف سورہ بقرہ، لیکن اس کی آج آپ کو میں ڈیٹیلز بتاؤں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں نے، آپ میں سے پتہ نہیں کتنوں نے نوٹ کیا کہ نہیں، لاسٹ ٹو آیز کی بات ہوئی، لیکن میری ریسیٹیشن جب میں نے شروع کری تو وہ تیسری لاسٹ آیتوں سے تھی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے شروع کی، آمن الرسول سے نہیں کی۔ دو آیتیں جو ہیں، لاسٹ ٹو آیتیں ہیں، they are from آمن الرسول ٹو اپ ٹو کافرین۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے سٹارٹ کی ہے للہ ما فی السماوات، اس لیے کہ اس کے بغیر یہ دو آیتوں کا سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس کا کنیکشن ہے۔ لیکن لیٹ می اسٹارٹ فرام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم سے کہتا ہے کہ ریسائٹ قرآن، اقرا القرآن، اوکے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جب قرآن کی فضیلت بتاتا ہے تو یہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شفاعت ہے، شفا نہیں، شفاعت ہے، کہ آپ کی انٹرسیشن کرے گا، تو شفاعت کرے گا آپ کی آن یوم القیامہ، اور قبر پہ بھی آپ سے قرآن آرگیو کرے گا کہ یہ مجھے پڑھتا تھا تو اس کو چھوڑ دو، تو یہ شفاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہی ہوں آپ کو، جب انہوں نے کہا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن تمہاری شفاعت کرے گا، اور پھر کہا، اور قرآن میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے کہا، کیا لفظ یوز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ دو خوشبودار صورتیں ہیں قرآن کی، fragrant surahs of the Quran, the most blessed surahs of the Quran are Surah Baqarah and Surah Al Imran۔ اور جو انہیں میمورائز کر لے گا اس کے اوپر تو ایک شیڈ ہوگا آن دا یوم القیامہ، جب ہم سب گرمی میں، پسینے میں، اپنے آنکھوں تک اور سر تک پسینہ آ جائے گا، اس حالت میں ان پر شیڈ ہوگا جنہوں نے اس کو میمورائز کیا۔ اور اس کو بار بار پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ، بہت ساری چیزوں کا ضامن ہے جو میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اور ان دو صورتوں میں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں پہلے تو قرآن کی بات ہوئی، اس لیے اچھی طرح سے سمجھیں، پھر اس کے بعد سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی بات ہو رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس میں اس کو بھی، ان دونوں میں سے بھی ایک کو چن رہا ہے، اور کہا سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ جو پڑھے گا اس کے لیے بلیسنگز ہی بلیسنگز ہیں، نعمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، جو سورہ بقرہ پڑھتا رہے گا، اور جس نے اس کو ابینڈن کر دیا اس کے لیے پرابلمز ہیں، بہت ساری پرابلمز ہوں گی۔ Those who abandon سورہ بقرہ، it will be a cause of regret, invitation to the evil۔ تو آپ سوچیں، آپ شر کو دعوت دے رہے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ایک پچھتاوا ہوگا on یوم القیامہ کہ you did not recite سورہ بقرہ enough۔ سورہ بقرہ is enough، and there is no surah like سورہ بقرہ in the Quran، no surah۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ریسیٹیشن آف سورہ بقرہ از انف، اٹس sufficient۔ sufficient for what؟
ایک کوشچن آتا ہے دماغ میں, sufficient for what, ٹھیک ہے. It is sufficient because it's equivalent, to tahajjud salah. Reciting Surah Baqarah is equivalent to what you achieve in tahajjud salah. Okay, that's one. Its recitation is enough to get you lots of blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. بہت ساری نعمتیں ملیں گی just because you have recited Surah Baqarah. Enough to avoid evil. It is enough, sufficient کہ evil آپ سے دور رہے گا. And it is also a sunnah, so it's a revival of sunnah. All this is connected to Surah Baqarah. ٹھیک ہے. اچھا, یہ میں آپ کو یہاں پہ رک کر ایک تھوڑا سا کچھ اور پوائنٹس دماغ میں آتی ہیں اسی وقت, تو دس فرام اللہ, تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ بہت سارے لوگوں سے جب میں ملتی ہوں تو اکثر میں ان سے پوچھتی ہوں, اسپیشلی جو میرے پاس ہجامہ کے لیے آتے ہیں اور ان کے اندر مجھے پرابلم نظر آتا ہے, تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں؟ فوراً جیسے ہم روز یاسین پڑھتے ہیں, ہماری عادت ہے ہم روز یاسین پڑھتے ہیں, ہم فلاں وقت پہ سورہ واقعہ پڑھتے ہیں, ہم فلاں وقت پہ سورہ مزمل پڑھتے ہیں. بٹ ان کی تو کوئی اہمیت بتائی نہیں ہے, صرف سورہ بقرہ کی اہمیت بتائی ہے. تو آپ سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف سورہ یاسین کیوں پڑھتے ہیں ایوری ڈے؟ کہاں لکھا ہے کہ سورہ یاسین ایوری ڈے پڑھنا ہے؟ جی, تو اس وجہ سے اس کو کریکٹ کرنا ہے. What has Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us? Why are we listening to other people? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us to recite Surah Baqarah. If you can recite it every day, recite every day. If you can't recite the whole thing every day, recite a few ayahs of it every day, every day, every day till you finish and then start again. Keep reciting Surah Baqarah. میں سب کو سمجھاتی ہوں یہی, آپ سورہ بقرہ پڑھیں, کچھ نہیں ہوگا, بلائیں چلی جائیں گی, گھر میں آئے گا نہیں شیطان. لیکن جہاں سورہ بقرہ مسنگ ہے وہاں پرابلمز آئیں گی, شیاطین آئیں گے, سب کچھ ہوگا, کیونکہ یو آر ناٹ ریسائٹنگ سورہ بقرہ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریسائٹ سورہ بقرہ. اٹس مور امپورٹنٹ دین اینی ادر سورہ ان دا قرآن. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت ڈال دی, ہم سورہ یاسین پہ کیوں اٹکے ہوئے؟ کس نے ہمیں اس پہ لگا دیا؟ کیونکہ اگر ہم وہی ٹائم سورہ بقرہ میں گزاریں تو زیادہ اچھا ہے. اور پھر یہ کہ اس وقت یہ پڑھنا, اس وقت یہ پڑھنا. سورہ کہف کا ہے, ٹھیک ہے, فرائیڈے کو آپ سورہ کہف پڑھیے, آپ کو اور کوئی چیز نہیں ملتی اس معاملے میں, تو جو آپ کو بتایا ہے ویسے پڑھیے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ایک چھوٹا سا ٹینجنٹ تھا away from, but it is related to the Surah Baqarah and the 2 ayahs. ابھی ہم 2 ayahs پہ آئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم بات بتائی, شاید آپ لوگوں کو بھی, کتنوں کو آپ لوگوں میں سے پتا ہے اور کتنے کو نہیں پتا ہے, تو آج آپ لوگوں کو یہ بات بھی کلیئر پتہ چل جائے گی کہ سورہ بقرہ اور پورا قرآن جب پورا کمپلیٹ ہو گیا تھا, یہ 2 آیتیں ریویل نہیں ہوئیں. They were never revealed, never. These 2 are not revelations. یہ 2 آیتیں ریویلڈ آیتوں میں سے نہیں ہیں. These are the only 2 ayahs which were never revealed through Jibreel alayhi salam. It was not given to Jibreel alayhi salam. It never came down with Jibreel alayhi salam. آپ کو پتا ہے کہ سارا قرآن جبریل علیہ السلام نے پہنچایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹھیک ہے نا. ہم سب جانتے ہیں کہ every revelation came through Jibreel علیہ السلام, but not these 2 ayahs. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء والمعراج پر گئے اور ایک پوائنٹ پر جا کر رک گئے جبریل علیہ السلام, اور انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا, آپ جائیں گے, مجھے اجازت نہیں ہے. So now there is a security control here. Even he does not have a security pass to pass that limit. His limit has come. He has to stop there. But beyond that, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is allowed to go. Only he is permitted to go. تو ان سے پوچھا کہ آپ
کیوں نہیں جا سکتے؟ انہوں نے کہا میرے پر جل جائیں گے. My wings will be burnt in fire if I step into that. It's my limit. آپ جائیے، آپ کو اجازت ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر اندر گئے، so this is the first time Allah subhanahu wa ta'ala has spoken to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم directly in a پردہ. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پردے کے پیچھے سے بات کی ہے پہلی بار. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی ہے طور سینا پر، تب بھی ان کو طور سینا پر چڑھایا گیا تھا اور آواز صرف سنائی دی تھی. آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے بات کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، صرف آواز سنائی دیتی تھی نا. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمپنی میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کمپنی میں ہے، except that there is a veil between them. He can't see Allah subhanahu wa ta'ala, but he can hear him. He's speaking to him. ٹھیک ہے. And this is when Allah subhanahu wa ta'ala gave 3 things to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. 3 چیزیں عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوائنٹ پر جا کر. تو these things have to be extremely important because they are given directly to Rasul اللہ صلی اللہ علیہ وسلم from Allah subhanahu wa ta'ala. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز. This is the point when 5 وقت کی نماز ان کو دی گئی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ 2 آیت. These were never revealed by Jibreel علیہ السلام. It was revealed by Allah directly to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And he said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he was explaining it to Sahaba, جب یہ 2 آیتیں لے کے وہ نیچے آئے، کیونکہ یہ ریویل نہیں ہوئی تھیں، ان کو ڈائریکٹلی دی گئی تھیں، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے میں وہاں سے کیا لایا ہوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے میں یہ 2 آیتیں مجھے ملی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش is the biggest, the largest, سب سے وسیع چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے. یہ سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہی باقی سب کچھ ہے. جنت اس کے نیچے ہے. جنت الفردوس is just below اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش. اس کے نیچے اور پھر 7 جنتیں ہیں. آج یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں، اکثر لوگ مجھے یہ کنفیوز سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کنفیوز ہیں جب وہ کہتے ہیں 7 آسمان اور 7 جنتیں، وہ سمجھتے ہیں 7 آسمان ہی 7 جنتیں ہیں. نہیں 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 نہیں، 7 جنتیں ہیں، اس کے بعد 7 آسمان ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم آخری آسمان کے نیچے ہیں، تو ہمارے اوپر 7 آسمان ہیں، اس کے اوپر 7 جنتیں ہیں، ان 7 جنتوں کے اوپر عرش ہے. اور کتنا بڑا ہوگا عرش، اس کا خزانہ کیا ہوگا سوچئے. اس خزانے میں سے یہ 2 آیتیں ملی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا کے دیا ہے کہ یہ ان خزانے میں سے میں تمہیں یہ خزانہ عطا کر رہا ہوں تمہاری امت کے لیے، لے جاؤ. تو یہ 2 آیتیں ان کو ملی. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری چیز کیا تھی؟ کیونکہ میں نے یہ حدیث آپ کو سنا رہی ہوں کہ 3 چیزیں تھیں. ایک تو نماز تھی، ایک یہ 2 آیتیں تھیں، اور تیسری چیز یہ تھی کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے اپنی امت کے لیے، ظاہر ہے، تو ان کو وہ التجا کرتے گئے کہ میری امت تو گناہ تو کرے گی، خطا تو کرے گی، تو اب کیا ہوگا ان کا؟ سب تو جہنم میں ڈالے ہی جائیں گے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا. معراج پہ ہی تو انہوں نے دیکھا تھا نا کہ وہ حوض کوثر کے پاس کھڑے ہوں گے اور سب کو لایا جا رہا ہوگا، سارے مسلمانوں کو لایا جا رہا ہوگا. تو صحابہ نے کہا آپ کیسے پہچانیں گے کہ وہ مسلمان ہیں؟ آپ نے تو ان کو نہیں دیکھا ہوگا. تو انہوں نے کہا ان کی ماتھے پر نشان ہوگا سجدے کا، اور اس سے میں ان کو پہچان لوں گا، اور ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے کیونکہ وہ وضو کرتے تھے. میں اس سے انہیں پہچان لوں گا کہ یہ مسلمان ہیں، یہ میری امت ہے. لیکن جب میں کہوں گا فرشتے سے کہ انہیں لے آؤ میرے پاس، تو وہ کہے گا نہیں، میں ان کو جہنم میں لے جا رہا ہوں اور ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ پوچھیں گے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کتنی بدعتیں کی، آپ کو چھوڑ کے جو جو کام کیے، اس لیے اس کی سزا میں پہلے ان کو جہنم میں جانا پڑے گا. آپ کی سنت جو نہیں انہوں نے قبول کی،
اس لیے ان کو وہاں جانا پڑے گا. اس کے بعد جب ان کی سزا پوری ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا اللہ کا کیا فیصلہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان ہو گئے، میری امت ساری جہنم میں چلی جائے گی. یہ تو بہت دکھ کی بات تھی ان کے لیے. وہ تو وہ امت کے نبی تھے جو اپنی امی امی کر کے جی رہے تھے، نفسی نفسی نہیں. تو انہوں نے پوچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ان کے لیے پھر کچھ آپ رعایت کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تیسری چیز رعایت عطا کی کہ ٹھیک ہے، سزا کے بعد اگر جس نے سچے دل سے ایک بار بھی کلمہ پڑھا ہوگا اور اس پر یقین رکھا ہوگا، ایمان رکھا ہوگا، اسے میں نکال دوں گا جہنم سے. تو تمہاری ساری امت کو نکال تو دوں گا، لیکن یاد رکھیں سزا ملے گی پھر بھی. ایسا مت سوچ لیں کہ کوئی پاسپورٹ اور ویزا کے ساتھ جا رہا ہے اور بس سیدھی انٹری ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو گو تھرو دا پروسیس، اینڈ دا پروسیس از دا جہنم which is very, very deadly and dangerous. So I'm not trying to make it rosy for you, but I'm giving you hope. So there is hope that eventually, finally, every single soul جس نے کلمہ شہادہ پڑھا ہوگا with ایمان and یقین، اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا. یہ تو ہوگا، لیکن اس پروسیس سے گزرنے کے بعد. تو یہ تھی تیسری چیز کہ ان کو یہ تسلی دے دی گئی تھی کہ تمہاری امت کو فائنلی نکال دیا جائے گا وہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم چلتے ہیں اپنی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دیکھتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی واز بینگ سیڈ. پھر چلا گیا اللہ و انا الیہ راجعون. تو ایک دم لاسٹ آئے تھے، کھلا رکھا تھا پھر بھی بند ہو جاتا ہے. اچھا، تو میں ویسے خیر زبانی سنا سکتی ہوں، مگر آئی جسٹ وانٹڈ ٹو بی شیور کہ آئی ایم ٹیلنگ یو ورڈ بائی ورڈ پراپرلی. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. چل آئی اوپن اٹ. ٹھیک ہے، کہ ہر چیز جو سماوات اور ارض میں ہے، جو آسمانوں، اسی لیے مجھے آپ لوگوں کو سمجھانا پڑا جنتیں الگ ہیں، آسمان الگ ہیں، کنفیوز مت ہونا. ٹھیک ہے، تو جو آسمان اور زمین کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، آسمانوں اور زمین کے بیچ میں. اور آپ کو دماغ میں نہیں آ رہا خیال زمینیں کیوں نہیں کہہ رہی میں؟ کیونکہ زمین ایک ہی ہے، آسمان ساتھ ہے. کیونکہ زمین کے نیچے پھر پانی ہے، زمینیں نہیں ہیں، پانی ہے. اور وہ بھی جو زمین ہے وہ زمین ہے. دیر از ناٹ لیولس، لیکن آسمانوں میں لیولس ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ٹھیک ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. Why this is important to connect with the last two ayahs? This is not the last two ayahs yet. ٹھیک ہے، the last two ayahs are like an answer to this. اللہ تعالیٰ پہلے تو آپ کو بتا رہا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، کسی کا نہیں. ٹھیک ہے، تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب کچھ ہے، he has the complete ownership of everything that belongs to this place that you see, look around, including us. ہم بھی اپنے نہیں ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کچھ اللہ کا ہے اور سب اللہ کی ہی طرف لوٹ کے جائے گا. ہم بھی ادھر ہی جائیں گے. ہم بھی اپنے اختیار میں نہیں ہیں، ہمیں اختیار کی آزادی دی ہے، لیکن we are not owner of ourselves. Owner is only Allah. Complete ownership of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی ٹوٹل اونرشپ کو ریویل کر رہا ہے کہ the total ownership belongs to me and no one else. ٹھیک ہے، and when he talks about ownership، اس کا ایک چھوٹا سا ڈے ٹو ڈے والا لے مین ایگزامپل دیتی ہوں. دیکھیں آپ، if Iffat is the owner of this house, she has the complete ownership of this house. ٹھیک ہے، تو وہ کسی سے اجازت نہیں لے گی کہ میں اس کی ایک کرسی پھینک دوں،
اس کا ڈسٹ بن ادھر سے ادھر رکھ دوں، اس فریم کو ادھر سے اٹھا کے کہیں اور رکھ دوں، ادھر میں یہ لگا دوں، ادھر میں وہ سجا دوں. She doesn't owe anybody anything. She does not owe an explanation to anyone. She does not owe anyone to ask میں یہ یہاں سے ہٹاؤں، یہ یہاں رکھوں، کچھ کروں نہ کروں، کھانا پکاؤں نہ پکاؤں، سو جاؤں جاگوں. نہیں پوچھنا ہے اسے کسی سے، کیونکہ وہ اونر ہے اس گھر کی، اس کی مرضی چلے گی یہاں پہ. اور اس کے گھر میں جو رہے گا اس کے ہاتھ کے نیچے، چاہے وہ نوکر چاکر ہو، بچے ہوں، وہ اس کی بات سنیں گے، کیونکہ یہ اس کا گھر ہے، اس کا رول چلے گا. تو ہم کس کی دنیا میں ہیں؟ کس کا رول ہم پر چلنا چاہیے؟ Who is our owner? Allah subhanahu wa ta'ala is the owner. He is revealing that. I am your owner. تم میرے انڈر رہ کر اور میرے سامنے تم الٹے سیدھے کام کرتے ہو. How would it be if this lady who is working for Iffat today, she starts doing her own things tomorrow? نہ اٹھے صبح، نہ کام کرے، منع کر دے اس کو کہ میں نہیں کر رہی، دل نہیں چاہ رہا ہے. آج کل کون سی میڈ یہ کرتی، میں نہیں کروں گی، تو کیسا لگے گا عفت کو؟ This is how life is. And this is our relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, which He's trying to explain to us.